تلنگانہ اسمبلی میں ہوئے صدارتی انتخابات کے بعد بیلٹ باکسز کو حیدرآباد سے دہلی منتقل کر دیا گیا۔ اے آر او اوپیندر ریڈی کی قیادت میں سخت سیکیورٹی کے درمیان بیلٹ باکسز کو قومی دارالحکومت منتقل کر دیا گیا۔ اس ماہ کی 21 تاریخ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ محنت کرنے سے ہی انسان ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے دارالسلام میں بگ باسکٹ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کوئی بھی کام کرنے کو معیوب نہ سمجھے۔ محنت کرنے سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ خوددار انسان وہ ہے جو محنت کے لیے تیار رہے اور محنت کر کے حق و حلال کی روزی کمائے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، محنت کے ذریعے ہی حلال رزق کمائیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے کہا ہے کہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کی حکومت کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے پولاورم پروجیکٹ کی وجہ سے ہی تلنگانہ کا بھدراچلم سیلاب کی زد میں ہے اور موجودہ طور پر جو سیلاب بھدراچلم میں آیا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھدراچلم سیلابی علاقے کے مستقل حل کے لیے جلد ہی اقدامات کیے جائیں گے۔ اجے کمار نے ٹی آر ایس ایل پی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آندھرا پردیش میں ضم 7 منڈلوں کے ساتھ ساتھ بھدراچلم کے 5 موازات کو تلنگانہ میں ضم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 5 موازات آندھرا پردیش سے بہت دور ہوں گے، مرکزی حکومت کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں بل پیش کرتے ہوئے 5 موازات کو تلنگانہ میں ضم کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ بارش کے سبب شہر حیدرآباد میں نالوں میں کچرا جمع ہو گیا ہے۔ 3 لاکھ کیوبک میٹر سے زائد نالے میں کچرا جمع ہو گیا ہے۔ 2020-21 میں ہوئی بارش سے شہریان حیدرآباد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی بستیوں اور کالونیوں میں بارش کا پانی جمع ہونے کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایسی صورتحال کے اعادے کو روکنے کے لیے گزشتہ 2 سال سے GHMC کی جانب سے مکمل تیاریاں نہیں کی گئی تھی، تاہم اس مرتبہ اس کی تیاریاں کی گئیں اور نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے ساتھ مرکزی حکومت نامناسب رویہ اختیار کر رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ FRBM کے نام پر ریاستی حکومت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مرکز کی مودی حکومت سے خواہش کی کہ تلنگانہ کی مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ نریگا کے معاملے میں بہتر مظاہرہ کرنے والی تلنگانہ ریاست کو مختلف پہلوؤں پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بہادرپورہ کے مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان نے حلقہ بہادرپورہ کے دلت بندھو اسکیم کے استفادہ کنندگان میں کاروں کی تقسیم کی۔ یہ تقریب دارالسلام میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محمد سلیم، حسینی پاشا، محمد قادر، موتی لال نائک اور دوسرے موجود تھے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے زیر اہتمام ایک ہفتہ طویل آزادی کی ریل گاڑی اور اسٹیشن تقاریب کے حصے کے طور پر جنرل مینیجر انچارج ساؤتھ سینٹرل ریلوے ارون کمار جین نے حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر تقاریب کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اور انڈین ریلویز نے ملک کی جدوجہد آزادی کے عظیم ورثے کے احترام کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کو آزادی دلانے والے عظیم مجاہدین کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کا احترام کریں۔ جنرل مینیجر ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے کہا کہ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کو خصوصی حیثیت سے اس وجہ سے بھی نمایاں مقام حاصل ہے کہ 1929 اور 1934 کے دوران تحریک آزادی کے موقع پر گاندھی جی نے شہر کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ فخر کے ساتھ ہماری جدوجہد آزادی کو یاد کریں۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ اس قسم کی تقاریب کے ذریعے مختلف مجاہدین آزادی کی خدمات اور تعاون کے پیام کو عام کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی ریل گاڑی تقاریب کے ذریعے جدوجہد آزادی کے تعلق سے بیداری پیدا کی جائے گی۔ ٹپا چبودرا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع علی نگر میں شادی شدہ خاتون کی مشتبہ موت پر ان کے والد کی جانب سے لڑکی کے شوہر پر لگائے گئے الزامات کو غلط قرار دیا گیا۔ اس خاتون کی علاج کے دوران دواخانے میں موت ہو گئی تھی۔ خاتون کے والد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے داماد پر جو الزامات لگائے گئے تھے اس پر انہیں افسوس ہے۔ انہوں نے اپنی نواسیوں کو بھی ان کے والد کے حوالے کر دیا۔ ملک پیٹ میں کل شب حالت نشے میں گاڑیوں کو چلانے والوں کے خلاف چلائی گئی
ٹریفک پولیس کی مہم کے دوران ایک نوجوان نے حالت نشے میں ہلچل مچا دی۔ ٹریفک پولیس نے اس مہم کے دوران ایک بائک کو روکا جس پر سوار شخص حالت نشے میں تھا۔ نوجوان نے اس کو روکنے پر ٹریفک انسپکٹر کے ساتھ بحث و تکرار کی اور جب انسپکٹر کی جانب سے اس بات کی اطلاع میڈیا کو دی جا رہی تھی تو اس میں بھی اس نوجوان نے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر پولیس نے اس کے خلاف کیس درج کر کے اس کی گاڑی کو ضبط کر لیا۔ خانگی گاڑیوں میں سفر کے دوران خواتین اور تمام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تلنگانہ پولیس کی جانب سے ایک اور حفاظتی قدم اٹھایا گیا ہے۔ اوبیر نامی کمپنی کے ساتھ ایمرجنسی مدد کے لیے اشتراک کرتے ہوئے خواتین کے سفر کے دوران ان کے لوکیشن کو خود کار طریقہ کار سے پولیس کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے اس اشتراک پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ تلنگانہ پولیس عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ کی طرح پابند عہد ہے۔ اوبر کے ساتھ اس نئے اشتراک سے مسافر کا حقیقی لوکیشن جہاں وہ سفر کر رہا ہے اس کی مکمل تفصیلات پولیس کے لیے دستیاب رہیں گی تاکہ مسافرین کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے کارکردگی کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ایمرجنسی حالات میں عالمی تجربہ رکھنے والی کمپنی کے ساتھ تلنگانہ پولیس کو بہتر مدد مل سکے گی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس ویمن سیفٹی سواتی لکرا نے اوبر کے ساتھ تلنگانہ پولیس کے اشتراک کا اعلان کیا۔ الوال کے 33ویں ڈویژن میں نئی قائم شدہ شری دھام انکلیو کالونی میں کالونی ایسوسی ایشن کی دعوت پر رکن اسمبلی ہنمنت راؤ نے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر عوام کے مختلف مسائل سے واقفیت حاصل کی اور عوام کو تیقن دیا کہ مقامی بلدی برقی آبرسانی کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے ساتھ ہی زیر زمین ڈرینیج، صاف پینے کے پانی کی سہولت، اسٹریٹ لائٹس کی بھی سہولت فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر مقامی کالونی کے رہنے والوں نے انہیں تہنیت پیش کی۔ دارالحکومت کے مسئلے پر احتجاج کرنے والے امراوتی کے کسانوں سے تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندر بابو نائیڈو نے ملاقات کی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ دارالحکومت کہیں نہیں جائے گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مسائل سے وہ واقفیت حاصل کر رہے ہیں، ان میں تشویش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیرلا کے کنور سے تعلق رکھنے والا ایک 31 سالہ شخص منکی پاکس کے لیے مثبت پایا گیا۔ یہ ہندوستان میں اس بیماری کا دوسرا مصدقہ کیس ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ یہ مریض 13 جولائی کو دبئی سے ساحلی کرناٹک میں واقع منگلورو ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ اسے بیماری کی علامات پائے جانے پر ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ اس کے نمونوں کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی پونے روانہ کیا گیا تھا اور وائرس سے وہ مثبت پایا گیا۔ مرکزی وزارت صحت نے گزشتہ ہفتے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی ماہرین کی ایک ٹیم کیرلا روانہ کی تھی تاکہ صورتحال سے نمٹنے ریاست کی مدد کی جا سکے۔ وزارت صحت کے ایک عہدیدار نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ کیرلا کے کولم ضلع میں منکی پاکس کی بیماری کا کیس پائے جانے کے پیش نظر وزارت صحت نے مرکزی ٹیم کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت ہند صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور سرگرم اقدامات کر رہی ہے۔ کسی بھی وبا کی روک تھام کے لیے ریاستوں کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ ملک کی مختلف اپوزیشن جماعتوں بشمول TRS کے ارکان پارلیمنٹ نے ضروری اشیاء GST پکوان گیس کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے خلاف پارلیمنٹ کے احاطے میں واقع گاندھی جی کے مجسمے کے سامنے احتجاج کیا۔ ان قائدین نے اس موقع پر کہا کہ ضروری اشیاء کی قیمتیں قابو سے باہر ہو گئی ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پس منظر میں عام آدمی کی زندگی محال ہو گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں مرکزی حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ اس احتجاج میں اپوزیشن کے دیگر قائدین کے ساتھ ساتھ TRS کے ارکان لوک سبھا، ارکان راجیہ سبھا نے حصہ لیتے ہوئے پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کیا اور مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اپوزیشن کی نائب صدر جمہوریہ کی متحدہ امیدوارہ مارگریٹ الوا نے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کی رائے دہی 6 اگست کو ہوگی تاکہ وینکیا نائیڈو کے جانشین کا انتخاب کیا جا سکے جن کی میعاد 10 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ اس موقع پر راہل گاندھی، شرد پوار، سیتارام یچوری، ڈی راجا، ملک ارجن کھڑگے، ادھیر رنجن چودھری اور دوسرے موجود تھے۔ 80 سالہ الوا NDA کے امیدوار جگدیپ دھنکر سے مقابلہ کریں گی۔
ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR 15 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر نئے اہداف کا اعلان کریں گے۔ پتہ چلا ہے کہ محکمہ خزانہ اسی مقصد کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے طریقے تلاش کر رہا ہے۔ پنچایت راج اور دیہی ترقی، میونسپل ایڈمنسٹریشن اور شہری ترقی، سول سپلائز اور ہاؤسنگ محکموں کو نئی پینشن اسکیم، ہاؤسنگ اور راشن کارڈ کی تقسیم کے لیے درکار انتظامات کرنے کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ سال 2022-23 کے بجٹ میں حکومت نے 4 لاکھ افراد کو مکانات کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کا اور ہر اسمبلی حلقے میں تقریباً 3000 مکانات تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ KCR نئے راشن کارڈز کی فراہمی، پینشن اسکیم پر عمل آوری، مکانات کی فراہمی اور مستحق افراد کو مکانات کی تعمیر کے لیے رقمی امداد کی فراہمی کے وعدوں پر عمل آوری کی خود نگرانی کریں گے۔ وہ پینشن اور ہاؤسنگ کی تقسیم کے لیے منعقد ہونے والے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے اور زیادہ تر وقت دیہاتوں میں گزاریں گے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر صحت و وزیر خزانہ ہریش راؤ نے دورہ ضلع سنگاریڈی کے موقع پر کہا ہے کہ اگر تلنگانہ میں BJP برسر اقتدار آتی ہے تو وزیر اعلیٰ KCR کی نافذ کردہ اسکیمات کو روک دیا جائے گا۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR ریاست کے تمام طبقات کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ریاست میں نافذ اسکیمات کا حوالہ دیتے ہوئے ہریش راؤ نے سوال کیا ہے کہ ریاست میں جو اسکیمیں نافذ کی جا رہی ہیں کیا وہ BJP کی برسر اقتدار والی ریاستوں میں نافذ ہیں۔ وزیر صحت نے بتایا کہ ریاست کے 40 لاکھ افراد کو پہلے ہی پینشن فراہم کی جا رہی ہے اور عمر کے 57 سال مکمل کرنے والے افراد کو نئی پینشن دی جائے گی۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے لیے بھی مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ ہریش راؤ نے اہل افراد کو راشن کارڈ جاری کیے جانے کی بھی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کانگریس پارٹی سیلاب کے دوران کیچڑ کی سیاست کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں صدارتی انتخابات 2022 کے لیے رائے دہی کا عمل پرامن رہا۔ TRS کے 2 قائدین کے سوائے سبھی نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ جن 2 TRS قائدین نے ووٹ نہیں ڈالے ہیں ان میں منسٹر گنگولا کملاکر اور چنامنینی رمیش شامل ہیں۔ کورونا سے متاثر ہونے کے سبب گنگولا کملاکر ووٹ نہیں ڈال سکے جبکہ C رمیش جرمنی میں ہونے کے سبب ووٹ ڈالنے سے قاصر رہے۔ 18 جولائی کو سب سے پہلے IT منسٹر KTR نے ووٹ ڈالا جبکہ وزیر اعلیٰ KCR نے ہرم کنڈا سے لوٹنے کے بعد دوپہر میں ووٹ ڈالا۔ ملک کانگریس MLA سیتاکا کی جانب سے NDA امیدوار دروپدی مرمو کے حق میں ووٹ ڈالنے کا شبہ ہے، تاہم رکن اسمبلی نے بیلٹ پیپر پر سیاہی کا نشان لگ جانے کی بات کہی اور کہا کہ ووٹ کو لے کر انہیں کوئی الجھن نہیں ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا اور وضاحت کی کہ انہوں نے پارٹی کے مشورے کے مطابق ہی ووٹ ڈالا ہے۔ اسمبلی کے کمیٹی ہال نمبر 1 میں ووٹنگ کا آغاز صبح 10 بجے ہوا تھا اور TRS کے اراکین 3 بسوں میں تلنگانہ بھون سے اسمبلی پہنچے تھے۔ اسپیکر اسمبلی پوچارم سرینواس ریڈی، ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑ و دیگر وزراء نے CM KCR کے ساتھ ووٹ ڈالا۔ کانگریس اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین نے دوپہر کے بعد ووٹ ڈالا۔ BJP کے 3 MLAs اور YSRCP کے MLA ماہیدھر ریڈی نے صبح کے اوقات میں ووٹ ڈالا۔ کانگریس کے سنگاریڈی MLA جگا ریڈی صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے والے آخری رکن تھے۔ دوباک حلقے کے BJP اور TRS قائدین کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا نے پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر ان کا استقبال کیا۔ آل انڈیا پروفیشنل کانگریس کے ریاستی صدر ڈاکٹر شرون کمار ریڈی کی زیر قیادت دوباک منڈل کے BJP لیڈر B بال ریڈی اور TRS قائد بال نرسو نے اپنی پارٹیوں سے مستعفی ہو کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا نے پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر انہیں پارٹی میں شامل کر لیا۔ اس موقع پر دوباک حلقے کے کانگریس قائدین بھی موجود رہے۔ تلنگانہ راشٹر سنچارا مسلم تیگالا سنگم کے ایک وفد نے تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین امتیاز اسحاق سے ملاقات کی ہے۔ راشٹر سنچارا مسلم تیگالا سنگم کے اس وفد میں صدر سائدہ خان، سیکرٹری محمد نصیر الدین اور ممبران شامل تھے۔ اس وفد نے فائنانس کارپوریشن چیئرمین امتیاز اسحاق کو ایک یادداشت پیش کی ہے اور BCE کے 14 طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے علیحدہ بجٹ مختص کرنے کی درخواست کی ہے۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن چیئرمین امتیاز اسحاق نے وزیر اعلیٰ KCR کی اس جانب توجہ دلانے کا یقین دلایا ہے۔ صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ و جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں استفادہ کنندگان میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ رکن اسمبلی کے ہاتھوں 9,35,000 روپے مالیتی 25 چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔
रियासती वजीर ई दयाकर राव ने तेलुगु यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने पर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मार्गम लक्ष्मी नारायण को मुबारकबाद पेश की है। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव ने मार्गम लक्ष्मी नारायण को तहनीत पेश की। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आचार्य भुट्टो रमेश की निगरानी में एम लक्ष्मी नारायण को डॉक्टरेट की डिग्री देने का ऐलान किया गया है और रविंद्र भारती में मुनक्किद किए जाने वाले ग्रेजुएशन डे तकरीब में उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री पेश की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने टेली कॉन्फ्रेंस करते हुए जिले कलेक्टर भद्रादरी कोत्तागुड़म और दीगर सीनियर एहलकारों के साथ जिले में राहत और बाज आबादकारी के इक़दामात की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की हैं। बताया गया है कि हर मंडल में एक सीनियर एहलकार को इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए मुक़र्रर किया गया है, जबकि तिब्बी, बिजली और सफाई के इक़दामात के लिए अलहदा टीमें तश्कील दी गई हैं। जिले में 436 मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं और हामिला ख़वातीन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। अवाम की जानिब से रिलीफ और बहाली के हुकूमत के इक़दामात की सताइश करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। सेहत हुकाम के मुताबिक जिले में डेंगू या मलेरिया का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और अवाम को तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ने पर करीबी PHCs मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला KCR की हिदायत पर मुनक़्क़िद टेली कॉन्फ्रेंस में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी MANUD अरविंद कुमार, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट राहुल बूजा, कलेक्टर भद्रादरी कोत्तागुड़म अनुदीप, DPH श्रीनिवास व दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। चवान पैरालिसिस मेडिसिन एंड रिहैब सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पूजा ने कहा है कि चवान पैरालिसिस मेडिसिन सेंटर कम कीमत पर फालिज का बेहतर इलाज फराहम कर रहा है। डॉक्टर पूजा ने मलकपेट मूसराम बाग चौराहे पर वाक़े चवान पैरालिसिस मेडिसिन एंड रिहैब सेंटर पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एक 80 साल खातून का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया गया, जो कि फालिज से मुतासिर थी और वो खातून अब फालिज से मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुकी है। डॉक्टर पूजा ने फालिज की वजूहात बताई हैं, जिनमें रात को देर तक जागना, रात देर गए तक काम करना, जंक फूड का इस्तेमाल करना, शराब और सिगरेट का इस्तेमाल करना शामिल है। उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर आयुर्वेदिक तरीके से फालिज का इलाज किया जाता है और मरीज सेहतयाब होते हैं। उन्होंने जिस्मानी सरगर्मियां अंजाम देते रहने और वक्त पर खाना खाने का मशवरा दिया है। हिंदुस्तानी रुपये की कदर में पहली मर्तबा आज 80 रुपये फी डॉलर की सतह तक गिरावट देखी गई है। कहा जा रहा है कि ये रुपये की अब तक की सबसे कम तरीन सतह है और रुपया एक और तारीखी निचली सतह पर पहुंच गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रुपये की कदर में मुसलसिल गिरावट देखी जा रही थी, ताहम 2 दिन के मुसलसिल इजाफे के बाद हिंदुस्तान के स्टॉक इंडेक्स में मंगल के रोज इब्तिदाई तिजारत में मामूली कमी आई और रुपया मुसलसिल गिरावट से नीचे आ गया। अग्निवीर स्कीम के तहत होने वाली भर्ती स्कीम में ज़ात का सर्टिफिकेट और मजहबी सर्टिफिकेट मांगने को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। तनाज़ा गहरा होता हुआ देखकर फ़ौज ने अपोजिशन लीडरों के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए बयान जारी किया है। फ़ौज के अफसरान ने कहा कि फ़ौज की किसी भी भर्ती में पहले भी उम्मीदवारों से ज़ात का सर्टिफिकेट और मजहबी सर्टिफिकेट मांगा जाता था, को लेकर अग्निपथ स्कीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। GST का असर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर भी आ गया है। इनमें अमूल का दही और लस्सी, छाछ मंगल से महंगी हो गई है। जब GST को काउंसिल ने पैकेट फूड प्रोडक्ट्स पर 5% GST आयद किया है। कंपनी का कहना है कि जल्द ही दूध की कीमतों में भी इजाफा किया जा सकता है। इन मसनूयात पर 18 अप्रैल से GST के निफाज के बाद आज से इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुज़िश्ता दिनों खोले गए लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान एक बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी पुलिस ने लुलु मॉल के अहाते में नमाज अदा करने वाले 4 नौजवानों की शनाख्त करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इन 4 नौजवानों से पूछगिछ कर रही है। दरअसल ये कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतज़ामिया को ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को बीजेपी की साबिक़ तर्जुमान गुस्ताख नुपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए आइंदा समाअत तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्तक़बिल में अगर इनके बयान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुतालिक कोई दीगर FIR दर्ज होता है तो भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
हिंदुस्तान में कोरोना वबा के 15,528 नए मामलात रिपोर्ट हुए हैं और 25 अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 15,528 नए कोविड केसेस दर्ज हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता रोज दर्ज किए गए 16,935 केसेस से कम है। 24 घंटों में 25 कोविड हलाकतों के सबब मुल्क में कोविड से होने वाले हलाकतों की तादाद 5,25,785 हुई है। एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 1,43,654 तक पहुंच गई है, जो कि मुल्क की कुल मुस्बित केसेस का 0.3% है। 24 घंटों में 16,113 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,31,13,623 हो गई है और सेहतयाबी की शरह 98.4% रिकॉर्ड की गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि मुल्क भर में 4,68,350 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिससे मजमूई कोविड टेस्ट की तादाद 87 करोड़ से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बुर्का पोश पाकिस्तानी खातून से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुर्का पहनी खातून सड़क पर चल रही है और एक नौजवान पीछे से खातून की तरफ आ रहा है। इसके बाद अचानक नौजवान ने खातून को पीछे से पकड़ लिया और फिर खातून को छोड़कर फरार हो गया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने वीडियो पोस्ट करने वाले एक ट्वीट के जवाब में कहा कि ये वाक़या तमाम मर्दों के लिए एक चैलेंज है कि वो मुजरिम को तलाश करें, इसे सज़ा दें और दूसरों के लिए सबक बनाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे फ्रांस के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन के माहिदों पर बातचीत हुई है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ्रांस के साथ तवानाई के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अपने पहले गैर मुल्की सरकारी दौरे पर फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पहुंचे थे। हालिया वर्षों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया इजाफा हुआ है। अमारती सदर के दौरे के मौके पर ट्रांसपोर्ट और फुजले को ठिकाने लगाने के शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों और माहिदों पर भी दस्तखत किए जाने का इम्कान है।